اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم آل محمد ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، تیر ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ حضرت باقر روایت کرتے ہیں کہ وقت آخر میرے جد امجد امام حسین کے زخم اس قدر زیادہ تھے کہ سر تا پاؤں تمام بدن امام حسین کا زخموں سے چور تھا۔ وقت آخر جب امام حسین خیمے میں الوداع کہنے کے لیے آخری سلام کے لیے آئے اور بہن نے زخموں سے چور بدن اور خون آلود لباس دیکھا تو ایک سوال کیا، بھیا اگر آپ کہیں تو کیا میں آپ کو نیا لباس دوں؟ آنسو جاری ہو گئے امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے۔ امام نے فرمایا، بہن نئے لباس کی حسرت تو اسے ہو جس کے بیٹے زندہ ہوں۔ میں نے علی اکبر جیسا، قاسم جیسا بیٹا کھو دیا ہے، نئے لباس کی حسرت اب باقی نہیں رہی۔ 3 بار کوشش کی کہ زین ذوالجناح پر سوار ہوں، مگر تینوں بار بیٹوں کی موت نے امام کو سوار نہیں ہونے دیا۔ بی بی زینب نے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا اور فرمایا، میری حسرت تھی کہ میں اپنے کسی بھائی کو سوار کرتی، آئیے آپ کو میں سوار کراؤں۔ امام سوار ہوئے، گھوڑے کو چلنے کا کہا، گھوڑے نے اپنے قدم نہیں ہلائے۔ 3 مرتبہ امام نے آواز دی اور تینوں مرتبہ ذوالجناح اپنی جگہ پر ساکت کھڑا رہا۔ امام نے فرمایا، ذوالجناح تو صبح سے اب تک میرے ساتھ ہے، اب عصر کا وقت ہے، تو نے بڑا سفر کیا، ذوالجناح کیا تو سفر کر کے تھک گیا؟ ذوالجناح اگر تو واقعی میں تھک گیا ہے، اگر تجھ میں ہمت باقی نہیں رہی تو ذوالجناح تو رک، تو ٹھہر، میں پیدل ہی چلا جاتا ہوں۔ مجبوراً حیوان اپنی زبان میں بولا، مولا میں تھکا نہیں، میں نے آخری سانس تک آپ کے ساتھ وعدہ وفا کرنے کی ٹھان رکھی ہے، مگر ایک بار صرف میرے قدموں کی طرف دیکھیں۔ کیا دیکھا کہ 4 سال کی معصومہ بیٹی گھوڑے کے آگے قدموں میں بیٹھی ہوئی رو رو کر یہی بات دہرا رہی تھی، گھوڑا میرے بابا کو اب میدان میں نہ لے جا۔ صبح سے اب تک جو بھی گیا پلٹ کر واپس نہیں آیا۔ امام نے بیٹی کو اٹھایا، آخری الوداع کہا اور میدان میں آ گئے۔ اتنی بڑی جنگ کی امام نے کہ 12 میل دور نوخیلہ تک فوجیں دوڑیں بھاگیں، اور امام نے اس قدر بھرپور حملہ کیا کہ دوڑتے ہوئے فوجیوں کو آواز دے کے کہہ رہے تھے، رکو، ٹھہرو، کھڑے ہو کر جنگ کرو، تم نے میرا اکبر مارا، میرا قاسم مارا، میرا عباس مارا، ٹھہرو، اب جواں مردی سے لڑو، نیزہ زمین پر گاڑا۔ جب فوجیں قریب نہیں آئیں، جب فوجیں پلٹ کر نہیں آئیں تو واپس جب آ رہے تھے تو اس وقت مقتل سے گزرتے ہوئے ایک مرتبہ نگاہ وہاں پڑی جہاں اکبر کی لاش پڑی تھی۔ اکبر کی لاش پر نگاہ پڑی، امام کے آنسو جاری ہوئے۔ امام نے اکبر کی لاش سے کلام کرنا شروع کیا، بیٹا رت میری تھی، موسم میرا تھا، جانا مجھے تھا، چلا تو گیا، مرضی خدا، منشائے خدا۔ ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ کسی نے چھپ کر ایک تیر ایسا مارا جو امام کے پہلو میں پیوست ہو گیا۔ تیر امام کے پہلو میں لگا، امام سے ذوالجناح کی لگام چھٹ گئی، 2 ہاتھ کمر پر آئے۔ امام نے پوچھا، کون ہے؟ آواز آئی، بیٹا اب اترا، اب نماز کا وقت ہے۔ امام نے فرمایا، کون؟ ایک نحیف
آواز آئی، بیٹا میں تیری ماں ہوں، میں تیری ماں زہرا ہوں جو بقیہ چھوڑ آئی ہوں۔ بیٹا اب آجا، میں تیرا سجدہ دیکھنے آئی ہوں۔ 17ویں قدم پہ ذوالجناح کو پتہ لگا جو سوار اب زین پر موجود نہیں۔ دلدل واپس آیا، کیا دیکھا کہ مٹی پر چہرہ مبارک کے بل امام حسین کربلا کی خاک پر۔ ذوالجناح نے جلدی سے بیٹھ کر سوار کو اٹھانے کی کوشش میں اپنی زبان میں بول کر کہا، مولا میں بیٹھ گیا ہوں، آپ اٹھیے، مولا آئیے، آپ کو مدینہ لے چلوں، آپ کو نجف لے چلوں، مولا اٹھیے، بہنیں منتظر ہیں خیمے کے در پر۔ امام نے فرمایا، گھوڑا چلا جا، اب الوداع۔ ایک عجیب سوال کیا گھوڑے نے، مولا اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہو، مجھے ایک بہت پرانا واقعہ یاد آ گیا، مجھے اتنی اجازت دیجیے کہ میں وہ واقعہ سنا دوں، وہ وقت یاد دلا دوں۔ امام نے فرمایا، گھوڑا جلدی کر، وقت نہیں ہے، خاموش مت رہ، بولنا شروع کر۔ گھوڑے نے اپنی زبان بے زبانی میں معصوم امام کو وہ واقعہ یاد دلایا۔ مولا مسجد نبوی، مدینہ کا شہر، جمعے کا دن، عصر کا وقت، آپ کے بابا میری لگام تھامے مجھے آپ کے گھر لے آئے۔ آپ کی دونوں بہنیں بائیں جانب کھڑی رہیں، آپ دونوں بھائی دائیں جانب کھڑے تھے۔ آپ کے بابا نے کہا، گھوڑا بیٹھ جا۔ میں بیٹھ گیا، میرا بیٹھنا تھا کہ آپ میری پشت پر آ گئے۔ جو ہی آپ میری پشت پر آئے، میں نے بسم اللہ پڑھی اور میں اٹھ گیا۔ میرا اٹھنا تھا کہ آپ کی والدہ جلدی سے کمرے میں گئیں، اپنی چادر میں کچھ جو لیے اور واپس پلٹ کر آئیں، مجھے وہ جو کھلائے، وہ جو میرے سامنے رکھ کر مجھے کہا، گھوڑا یاد رکھنا کبھی حسین کو تنہا مت چھوڑ۔ مولا آپ کی بہنیں کھڑی دیکھ رہی تھیں اسے، میں نے اس دن عہد کیا تھا میں آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں۔ جہاں امام زین سے اترے وہ جگہ جہاں شہید کیے گئے وہ جگہ اور جہاں دفن ہوئے وہ جگہ ان تینوں مقامات کا بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ جو لوگ کربلا گئے وہ جانتے ہیں، جہاں امام اترے وہاں شہید بھی ہوئے، جہاں شہید ہوئے وہاں امام کی قبر نہیں ہے۔ ان تینوں فاصلوں کو امام نے اس وقت کیسے طے کیا، اس کے لیے مختلف روایات ہیں۔ امام ایک جگہ سے دوسری جگہ اس طرح گئے جس طرح علی اکبر علیہ السلام کی لاش پر کوہنیوں کے بل چل کر گئے تھے۔ امام جس جگہ شہید ہوئے جب وہاں پہنچے تو امام نے اپنی پیشانی پر دست مبارک رکھا اور امام نے صرف ایک صدا بلند کی، میں غریب ہوں، لوگوں میں غریب ہوں۔ ہر کسی نے یہ آواز سنی مگر جیسے جناب سکینہ، جناب معصومہ نے خیمے میں یہ آواز سنی، کسی نے نہیں سنی۔ آواز سن کر بے چینی کے عالم میں دوڑ کے اس جانب گئیں جہاں پھوپھی زینب کھڑی تھی اور ہاتھ جوڑ کر، چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کر پھوپھی زینب سے کہا، پھوپھی دادی سے کہیں، دادی فضہ سے کہیں مجھے باپ سے ملوائے۔ پھوپھی زینب نے کہا، بیٹی کیسے جاؤ گی؟ باہر نیزوں کے ساتھ نیزوں کی یعنی گھوڑوں کے ساتھ گھوڑے، تلواروں کے ساتھ تلواریں ملی ہوئی ہیں، رستہ ہی نہیں، جاؤ گی کیسے؟ بی بی سکینہ نے ایک عجیب واقعہ بیان کیا۔ بی بی سکینہ نے کہا، پھوپھی اماں اگر آپ محسوس نہ کریں تو ایک بات یاد آ گئی
جو میں نے سنی تھی، اگر کہیں تو وہ بیان کروں؟ بی بی زینب نے فرمایا، جی سکینہ کہو، کیا کہنا چاہتے؟ جناب سکینہ نے کہا، پھوپھی اماں، میں نے سنا ہے کہ جب 19 ماہ رمضان کو صبح کے وقت مسجد کوفہ میں آپ کے بابا کو ضرب لگی تو اس وقت حضرت جبرائیل نے منادی کی، اعلان کیا، قد قتل الامیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ آپ کے بابا کو جب ضرب لگی تو میں نے سنا کہ آپ تینوں بہنیں برقع پہن کر آپ چلی گئیں۔ بی بی زینب نے رو کے کہا، کیسے نہ جاتی، ہمارے باپ کو ضرب لگی۔ بی بی سکینہ نے رو کر کہا، پھوپھی اماں، آپ کے بابا کو سر میں ایک ضرب لگی تھی، میرا بابا سر سے پیروں تک سارا زخم۔ دادی سے کہیں کہ مجھے لے جائے۔ جناب زینب نے اشارہ کیا، جناب فضہ نے جناب سکینہ کو اٹھایا، پہنچ گئی وہاں جہاں امام حسین مقتل میں بیٹھے ہوئے۔ تیروں کی نوکیں اس قدر لمبی تھیں کہ جناب سکینہ نے پہلے کوشش کی کہ سامنے سے نہیں آ سکی، پھر پشت کی سمت سے آئیں۔ تیروں کی نوکیں اس طرف بھی نکلی ہوئی، بس کوشش کر کے جتنا کوشش بھی کی، معصومہ نے اپنے ہاتھ بڑھائے اور ہاتھ پس گردن جب سامنے آئے تو اس وقت امام مظلوم نے ان چھوٹے ننھے ہاتھوں کو دیکھ کر سوال کیا، کون؟ تو بی بی سکینہ نے فرمایا کہ میں سکینہ ہوں۔ تو امام جو اس وقت اپنے خالق سے راز و نیاز میں مصروف تھے، اس وقت امام نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ جب کہا نا کون سکینہ، تو امام نے کہا کہ جب بی بی سکینہ نے کہا کون سکینہ، تو اس وقت امام نے اپنے خالق سے راز و نیاز کے دوران یہ کہا، کون سکینہ؟ تو جناب سکینہ نے جناب فضہ کی جانب دیکھا اور دادی کی طرف دیکھ کے کہا کہ دادی آئیے واپس چلتے ہیں، بابا نے مجھے نہیں پہچانا۔ ابھی جناب سکینہ کا چوتھا قدم تھا کہ آواز قدرت آئی، حسین جلدی کر، بیٹی کو واپس بلا، میرے ملائکہ نے یہ منظر دیکھ کر تسبیح چھوڑ دی۔ امام حسین نے آواز دی، سکینہ واپس آ۔ بی بی واپس آئیں۔ باپ نے بیٹی کو اپنے زانوں پر بٹھایا۔ ابھی باپ بیٹی راز و نیاز اور پیار کی باتیں کر رہے تھے کہ ایک جانب سے شمر اپنے ہاتھ میں خنجر لہراتا ہوا قریب آ گیا اور آتے ہی اس نے ایک عجیب سوال کیا، حسین یہ کون ہے اور کیوں بلائی؟ امام حسین نے کہا، یہ میری بیٹی ہے اور میں نے اسے بلایا نہیں، یہ خود آ گئی مجھ سے ملنے کے لیے۔ عجیب سوال تھا شمر ملعون کا۔ شمر ملعون نے کہا کہ حسین اسے تم بھیجو گے واپس یا میں بھیجوں؟ امام نے فرمایا، جنگیں مردوں کے ساتھ ہوتی، یہ میری بیٹی ہے، کچھ شرم کچھ حیا کرو، میں ابھی اپنی بیٹی کو واپس روانہ کیے دیتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی واپس خیمے چلی جاؤ۔ تو سکینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں اس حال میں آپ کو چھوڑ کے واپس چلی جاؤں؟ تو امام نے فرمایا کہ بیٹا یہ میرا قاتل ہے، میں نے ابھی نماز پڑھنی ہے، میں نے ابھی سجدہ دینا ہے اور یہ سجدے کی حالت میں مجھے قتل کرے گا۔ تو بی بی نے عجیب جواب دیا۔ معصومہ نے فرمایا، بابا میں پھر خیمے نہیں جاتی، میں سامنے ٹیلے پر بیٹھ جاتی۔ امام نے پوچھا، ٹیلے پر بیٹھ کر کیا کرو گی؟ تو جناب سکینہ نے فرمایا، بابا جب یہ آپ کو مار کے چلا جائے گا تو میں اٹھوں گی، اٹھ کے آپ کی لاش پر آ کر میں آپ کے ہاتھ اور پیر بناؤں گی، جس طرح عموماً مر جانے والے کے بعد ابتدائی مرحلے میں اس کی میت کے ساتھ
اس کے ہاتھ اور پیر سیدھے کیے جاتے ہیں۔ بابا میں وہ عمل کروں گی۔ بچی نے چلنا شروع کیا۔ امام نے سر سجدے میں رکھا۔ شمر نے پس گردن امام کو ضربے مارنا شروع کی۔ پہلی ضرب بچی جو ابھی چند قدموں پہ گئی دوڑتی ہوئی واپس آئی اور اپنے آپ کو آ کر اپنے باپ پر گرا لیا۔ ملعون شمر نے معصومہ کو پیچھے ہٹا۔ اس نے دوسری ضرب ماری۔ معصومہ نے پھر اپنے آپ کو اپنے باپ کے اوپر گرا دیا۔ اس نے ہٹایا۔ جب نویں ضرب مار رہا تھا اب معصومہ نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے اوپر نہیں گرایا بلکہ معصومہ نے اپنے چھوٹے ہاتھ خنجر کے بیچ ڈال دیے۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے خنجر کو پکڑ لیا۔ اس نے خنجر ایک طرف پھینکا، معصومہ کے بالوں میں ہاتھ ڈالے اور یتیمی کا پہلا پرسہ کچھ اس انداز سے دیا کہ سکینہ منہ کے بل زمین پر آ گئی۔ اب جب معصومہ اٹھی تو وہیں کھڑی نہیں رہی، دوڑ کے نہر القمہ کی جانب اس سمت گئیں جس سمت جناب عباس کا لاشا پڑا تھا، اور وہاں جا کر بیوی نے رو کر ایک ہی سوال کیا، چچا اٹھیے، شمر میرے بابا کو بڑی بے دردی سے قتل کر رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔